عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، یعنی وہ جان جو تو نے دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتوں، تکلیفوں، اذیتوں میں صبر کی زندگی کو اختیار کیا اور صبر والوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو صبر والا بنا لیا، اس کو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اب اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، اذیت آئی، اس پریشانی، مصیبت اور تکلیف کو رب کی طرف سے اس نے تصور کیا۔ مصیبت میں واہ ویلا نہیں کیا، ہائے وائے نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اب مصیبت آ گئی تو میں کیا کروں، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ اس مصیبت کو سن کر الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہی پڑھتا رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو واپس لے جائے گا۔ اس چیز پر اس نے تقیہ کر لیا، اس چیز پر وہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا۔ کون؟ اس کو رب نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے دنیا میں، جنت میں چلا جا، اس حال میں کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے رب سے راضی رہا۔ کیا؟ مصیبت آئی تو رب سے راضی رہا، تکلیف آئی رب سے راضی رہا، پریشانیاں دنیا کی گھیرا کرتی رہیں، لیکن تو نے اپنی زندگی رب کی منشا کے مطابق بسر کی۔ مصیبت نے تجھے رب کے رستے سے روکا نہیں ہے، تکلیف نے تجھے رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے دور نہیں کیا، پریشانی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ دنیا میں تو راضی رہا، اب تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، جنت میں داخل ہو جا، اس حال میں کہ تو رب سے راضی رہا اور رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر فرمایا کہ میرے خاص بندوں کے ساتھ ہو جا، میرے خاص بندوں کے ساتھ۔ اب یہ بھی پتا چلا کہ دنیا میں خاص بندوں کی معیت صرف فائدہ نہیں دیتی، آخرت میں بھی نیکوں کی معیت ہوگی، آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میری جنت میں اور ان بندوں کے ساتھ داخل ہو جا جو میرے عبادت گزار بندے ہیں، میرے متقی اور پارسا بندے ہیں۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔